أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. محترم سامعین، سامنے بیٹھے ہوئے معمر اشخاص، اللہ رب العالمین کا بے پایا رحم و کرم ہے کہ آج ہم اس جگہ پر تشریف فرما ہیں. یہ صرف اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی، ان کی مہربانی سے ہی ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے اختیار کیا ہے، ہمیں چن لیا ہے کہ ہم کچھ دینی بات سنیں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں. تو آئیے، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اس بیان میں جو عنوان ہے وہ ہے استقبال رمضان اور اس کے وسائل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا تو پہلے ہی صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے تھے. یہ مہینہ گویا کہ ایک مہمان کی حیثیت سے ہے. آپ تصور کیجئے کہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آئے تو اس مہمان کے لیے ہم کس طرح تڑپ رہے ہیں، فون کر رہے ہیں آئیے ہم آ رہے ہیں، سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں ان کے لیے. تو ویسے ہی جب مہمان آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کو کتنی مسرت ہوتی ہے. تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس مہینے کی خصوصیات،
اس مہینے کے فضائل یعنی رمضان کے بیان کرتے تھے شعبان ہی میں، اور فرماتے تھے کہ اتاکم شہر مبارک، تمہارے پاس بابرکت مہینہ آنے والا ہے، شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، تفتح فیہ ابواب الجنان، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں جو شیطان ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے تھے صحابہ کرام کو۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت سورہ دخان کی 2-4 آیتیں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حامیم، یہ حامیم کہا جاتا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے جس کے معانی کوئی نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ والکتاب المبین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب مبین کی قسم کھا رہے ہیں، والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، اور یہاں کتاب مبین سے مراد قرآن مجید، قرآن کریم، جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں اتارا، مبارک رات میں اتارا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اس کے بعد فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات کو بابرکت رات میں سارے اعمال، مضبوط جو احکام ہوتے ہیں سارے بانٹ دیے جاتے ہیں، فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں لیلۃ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ کیا لیلۃ مبارکہ سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیا لیلۃ القدر مراد ہے یا پھر کوئی دوسری رات مراد ہے؟ صحابہ کرام، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن، اور بھی دوسرے صحابہ کرام، سارے کے سارے لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی لیتے ہیں۔ اور والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس لیے کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل نہیں کیا ہے ایک ہی ساتھ، یا پھر اس کی شروعات دونوں رات میں نہیں ہوئی ہے، اس سے ایک ہی رات مراد ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر بھی ہے اور شعبان بھی ہے۔ لیکن بعض لوگ یہاں کیا کرتے ہیں، بعض روایات تفسیر کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں جو من گھڑت ہے، ثعلبی وغیرہ سے جو روایت مروی ہیں وہ سب موضوع ہیں، جال، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی جھوٹی حدیثیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں کہ یہ نصف شعبان مراد ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو راجح قول ہے صحابہ کرام کے درمیان اور ہمارے اسلاف کے درمیان، اس کو ذکر کیے، اور پھر یہ جو قول ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس میں یہ مراد ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آج ابھی ہم آ رہے تھے تو راستے میں اللہ اکبر عجیب و غریب میلہ، کھیل تماشا کی طرح لگ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج رات کیا کرنا چاہیے، ایک روایت ہے قوموا لیلتہا وصوموا نہارہا، موضوع مطلب
قابل قبول نہیں ہے، حجت نہیں ہے، وہ جھوٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ قوموا لیلتہا، اس کے رات کو قیام کرو، جاگو، یعنی گویا کہ لیلۃ القدر کی طرح۔ وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کے روزے رکھو۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ یا بعض کیا کہیں گے، اکثر لوگ ہمارے انہی موضوع اور روایات یا ضعیف، جو ضعیف جدہ یعنی نہایت ہی کمزور، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، وہ سب روایت لے کر اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل یہ غلط طریقہ ہے۔ تو یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد بابرکت رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اب آئیے استقبال رمضان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بابرکت مہینہ ہے، جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم ہو گیا، گویا کہ وہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا۔ یہ صحیح روایت صحیح الجامع میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے کے یعنی رمضان کا استقبال جو کریں، سب سے پہلے ہمیں یہ ہونا چاہیے، ایک تو خوش ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ انسان دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، وہاں تک ہمیں پہنچا دے۔ اور صحابہ کرام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ اگر ہم دعا نہ کریں اللہ تعالیٰ سے، آپ تھوڑا پہلے نظر دوڑائیے، گزشتہ سال کتنے آپ کے دوست احباب، ہمارے دوست احباب، اقارب احباب سارے کے سارے زندہ تھے، آج وہ کہاں چلے گئے؟ رمضان کا روزہ گزشتہ سال رکھ رہے تھے، لیکن وہ اس سال نہیں رکھ پائیں گے اگر زندہ ہیں تب بھی۔ کیوں؟ ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے رکھنے سے قاصر رہیں گے، روزے نہیں رکھ پائیں گے، یا پھر کہیں دوسری جگہ جائیں گے۔ آپ کو ہمیں یہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر میں رکھ رہا ہے، توفیق دے رہا ہے، اور پھر ہمارے اوپر یہ رحم کر رہا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو پائے، تو اس لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ پہنچا دے۔ اور جب رمضان کے چاند طلوع ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ صحابہ کرام دیکھتے تھے، چاند دیکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی دیکھا کرتے تھے، اور اگر کوئی صحابی دیکھ پاتے خبر دیتے تو پھر روزے کا حکم دیتے تھے۔ تو جب ہلال طلوع ہو، رمضان کا چاند جب نظر آئے تو آدمی کیا پڑھے؟ اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ دعا انسان کو پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر، خوشی سے اللہ اکبر۔ یہ ہمارے درمیان رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم تکبیر کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ تکبیر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں ہم۔ اس کے بعد اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ یہ پورا یہ جو چاند ہے پورا بابرکت ہو، سلامتی ہو، ایمان کی حالت میں، اللہ تو ہمیں توفیق دے، یہ کہہ کر ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ پہلا وسیلہ ہے یا پہلا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم رمضان مہینے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی بالکل ایک دم ہم پہنچ چکے ہیں، رمضان الحمدللہ پہنچ رہے ہیں، تھوڑے ہی دن باقی ہیں،
جسے کہتے ہیں ہم سفر کر رہے ہیں، ایک دم اسٹیشن تک پہنچنے والے ہیں، ویسے ہی ہیں، 10 منٹ بعد پہنچ جائیں گے۔ یہ 10-15 دن 10 منٹ کے برابر ہے، کیسے گزر جائیں گے ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں بہت ہی پابندی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسے نہیں ہے، رمضان کا مہینہ بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بابرکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو کوئی چیز نوازتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، تو آپ اس پہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا سال گزشتہ رمضان سے لے کر یہ رمضان تک زندہ رکھا ہے، تو اللہ کرے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائے۔ الحمدللہ والشکر للہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے نعمت کی شکر کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سلامت رکھا ہے، تندرست رکھا ہے، بیماری سے پاک، عیب سے پاک رکھا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز جس کے ذریعے ہم رمضان کا استقبال کریں، العزم والتخطیط المسبق للاستفادۃ من رمضان، یعنی رمضان کا مہینہ ابھی آنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، پلان بنانا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم فلاں چیزیں کرنے والے ہیں، فلاں عبادت کریں گے، فلاں کام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تہجد پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے، روزے رکھیں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ہم دوسروں کو کھانا کھلائیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، پیاسے کو پانی پلائیں گے، رمضان کے روزے افطاری کرائیں گے۔ یہ سب ایک تخطیط، خطہ ہونا چاہیے ہمارے سامنے۔ کیوں؟ انسان جیسے میں آج کل سفر کرنے والا ہوں، میرے پاس ابھی کیا ہو جائے، پورا آئیڈیا جمع ہو جاتا ہے، اور میں کیا سوچنے لگتا ہوں کہ مجھے کیسے سفر کی تیاری کرنی ہے، سارا کچھ انتظامات میں مہیا کر لیتا ہوں، تیار کر لیتا ہوں، اس کے بعد ہی سفر کے لیے میں نکلتا ہوں۔ تو ویسے ہی جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے ہمارے سامنے، تو بالکل ہمارے سامنے اس کا خطہ موجود ہو ابھی سے۔ آپ جانتے ہیں کہ کہیں پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا جاتا ہے یا ماجسٹر کا بھی مقالہ لکھا جاتا ہے، مقالہ مطلب کتابوں کی شکل میں یا کچھ پیراگرافس وغیرہ، یعنی کتابوں کی شکل میں لکھتے ہیں عام طور پہ، تو اس میں پہلے خطہ لکھوایا جاتا ہے کہ آپ اس کتاب کے اندر کیا کیا لکھنے والے ہیں۔ تو ویسے ہی ہمیں رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے ہی ہمیں اس کا خطہ تیار رہنا چاہیے کہ ہم فلاں کام، جو نیک کام ہیں، نیکی کے جو کام ہیں، وہ سب انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم انجام دیں گے۔ یہ ہے رمضان کے استقبال کا ایک وسیلہ۔ مخطط ہو آپ کا خطہ بالکل تیار ہو کہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و 6 مہینے بتاتے ہیں کہ 6 مہینے تک 6 مہینے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما، رمضان کے مہینہ تک ہمیں پہنچا دے۔ اور رمضان گزرنے کے بعد پھر یہ 6 مہینے کیا کرتے تھے؟ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے جو رمضان میں عمل کیے ہیں اس عمل کو یا ان اعمال کو تو قبول فرما۔ ہم جو عمل کیے وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، تو دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہمارے اعمال کو تو
قبول فرما جو رمضان میں ہم نے کیے۔ یہ صحابہ کرام تھے ہمارے۔ اس کے بعد عقد العزم الصادق علی اغتنام وعمارت اوقاتہ بالاعمال الصالحہ۔ لوگ کیا کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، یعنی ہر وقت فری رہتے ہیں، کام نہیں ہے کوئی، بیٹھے رہتے ہیں۔ نہیں، آپ بیٹھے نہیں رہیے، تسبیح کیجئے، تحلیل کیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیے، اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیے، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے وہ تر رہے۔ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رطب تر رہے، یعنی ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ ایسے نہیں کہ ہم بیٹھ گئے 2-4 آدمی مل کر اور وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں آدمی تو ایسا ہے، فلاں آدمی تو ایسا ہے، غیبت شروع کر دیتے ہیں، جبکہ غیبت کیا ہے؟ حرام ہے۔ غیبت ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کو اس کے پشت پیچھے، اس کے پیچھے بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ ان کان فیہ ما تقول فہو غیبہ، اگر آپ اس کے سامنے بیان، اس کے پیچھے بیان کر رہے ہیں تو غیبت ہے، لیکن اگر وہ چیز اس کے اندر ہے فقد بہتہ، تو آپ نے اس پر بہتان لگائی۔ اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو گویا کہ آپ بہتان لگا رہے ہیں اس پر، اور اگر آپ اس کے پیچھے، گرچہ وہ چیز اس کے اندر ہے لیکن آپ اس کے پیچھے بیان کر رہے ہیں تو یہ پھر غیبت ہے، برائی ہے۔ آپ اگر بھلائی چاہتے ہیں اس کی، ان کے سامنے جائیے، آپ ان کے سامنے بیان کیجیے۔ یہ عام طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے اندر یہ عیب پائی جاتی ہے، یہ نقص پایا جاتا ہے، یہ خامی پائی جاتی ہے، تو اس طرح آپ عام طور پر بیان کر سکتے ہیں، لیکن کسی کا نام لے کر کسی کے سامنے غیبت کر یہ بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ یہ سب چیز ہم چھوڑ دیں، ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم نے پورے 11 مہینے کیا کیا ہم نے 11 مہینے؟ کچھ نہیں، صرف تجارت، بزنس، یہ وہ گھریلو کام کاج، یہی سب میں لگے رہے۔ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا، اللہ کے واسطے ہم نے کیا کیا، یہ سب کوئی دھیان نہیں دیتے۔ لیکن پہلے ہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ، یا اللہ، ہم نے جیسا بھی کیا، جتنا کیا، گناہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی کہا جاتا ہے اس کو، اگر کوئی بندہ پہاڑ کے برابر آسمان تک اس کا گناہ پہنچ جائے، عنان السماء تک بھی پہنچ جائے، اور وہ میرے پاس آتا ہے استغفار کرتے ہوئے، میری رحمت کی امید کرتے ہوئے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، فقط غفرت لہ، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں اور اس نیت سے کریں کہ انشاءاللہ ہم عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کریں گے، اور ہم سے جو پچھلی کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم ان کوتاہیوں کو انشاءاللہ دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیتا ہم ان کو چھوڑ دیں گے، توبہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے، اور رمضان کے اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ منٹ تو بہت دور، 60 سیکنڈ میں 1 منٹ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کبھی نہ بھولیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم یاد کریں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا، اگر ہم ان کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھول جائے گا۔ اور جو چوتھی چیز ہے، العلم والفقہ باحکام رمضان وبالصیام۔ رمضان
اور روزے کے احکام کے بارے میں جانکاری ہونا۔ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان نادانی کی وجہ سے، ناعلمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، بہت سی چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلم کو چاہیے، ایک انسان کو، خاص کر جو ابھی رمضان کا مہینہ پانے والا ہے، اس کو چاہیے کہ رمضان کے جو مہینے کے جو آداب ہیں، روزے کے جو احکام ہیں، ان احکام کی تعلیم حاصل کرے، تعلیم لے، عالم علماء کے ساتھ بیٹھے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم روزہ کہتے ہیں، روزہ یہ فارسی لفظ ہے، لیکن بہتر کہا جاتا ہے کہ سیام کہا جائے، سیام بہتر ہے، اس لیے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، روزے رکھنا بتاتے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو یہاں سیام ہے، کس کو کہتے ہیں سیام؟ کیا صرف کھانا پینا چھوڑ دینا؟ کھانا پینا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دینا، اور جو نواقض یعنی مفطرات سیام ہیں ان سب کو چھوڑ دینا، یہی روزہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غیبت نہیں چھوڑتا ہے، کوئی شخص چغلخوری نہیں چھوڑتا ہے، کوئی شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف بھوکا ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، بس اتنا ہی، نہ تو اس کا کوئی فائدہ ہے، اس کا کوئی ثواب ہونے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ثواب نہیں دیتا اس کو، اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں ہے اس کے لیے۔ اس لیے انسان ہمیشہ سوچتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ ہم جتنا بھی جانتے ہیں وہ کم ہیں۔ پہلے کچھ سنے تھے عالم علماء سے، ابھی بھی وہی چیزیں یاد نہیں، ابھی نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، نئے نئے مسائل کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں، کیسے کیا کر سکتے ہیں، آپ عالم علماء سے پوچھیں۔ اس لیے رمضان کے بارے میں، روزوں کے تعلق سے، سیام کے تعلق سے جو مسائل درپیش ہیں، جو مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، آنے والے آ سکتے ہیں، آپ ان مسائل کی جانکاری آپ پہلے حاصل کیجئے۔ اور ایسا نہیں کہ آپ مان لیجئے روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، تو کیا آپ توڑنے کے لیے جان رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عرفت الشر لا للشر لیکن لتوقی، میں نے شر کو کس لیے جانا؟ شر کرنے کے لیے نہیں جانا، بری چیز کو میں برا کام کرنے کے لیے نہیں جانا، لیکن لتوقی، تاکہ میں اس سے بچ جاؤں، اس لیے ہم شر کو جانتے ہیں۔ خیر کے ساتھ شر جاننا بالکل ضروری ہے، جیسے جہاں آپ خیر جانیں گے، اس کا جو اپوزٹ شر ہے اس کو بھی جاننا ہمارے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے، یہ بالکل واجب ہے۔ جب تک ہم شر کو نہیں جانیں گے پھر خیر کو بھی اچھی طرح ہم نہیں پہچان پائیں گے، اور پھر اس شر میں ہم واقع ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ کب ہم اس شر کا ارتکاب کر لیں گے ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عالم علماء سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو جو دین کے بارے میں جانکاری رکھنے والے ہیں ان سے آپ پوچھئے، ان سے آپ کو پوچھنا چاہیے۔ اور ایک چیز ہے جو آپ رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، کیا ہے؟ العزم علی ترک الآثام والسیئات، پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ یہ رمضان جو آنے والا ہے، رمضان میں ہر برائی کو ہم چھوڑ دیں گے، ہر گناہ کے کام کو ہم چھوڑ دیں گے، چاہے چھوٹا سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ہم وہ سب چھوڑ دیں گے، اور بالکل توبہ صادقہ صالحہ نصوحہ کریں گے۔ جو خالص توبہ ہے وہ توبہ ہم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 قسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، 3 شخص کے بارے میں بد دعا کے جبریل علیہ السلام، ان میں سے کون ایک؟ جن کے سامنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور پھر وہ درود نہ بھیجے تو وہ شخص برباد ہو، ہلاک ہو۔ اور وہ شخص بھی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے
اور جنت کا سودا نہ کر سکے، اور تیسرا وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کروا سکے، یہ بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے، بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ ہم پانے کے باوجود بھی اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کروا سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بدبختی یا پھر بدنصیبی یا پھر برائی کچھ نہیں، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بالکل سچا عہد لینا چاہیے، وعدہ کرنا چاہیے کہ اللہ جو رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ اللہ تو اگر مجھے توفیق دے، رمضان میں ہم سارے گناہوں کو ترک کر دیں گے۔ پہلے ہی سے یہ سب ارادہ ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ابھی توبہ نہیں کریں، نہیں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیار رہے اس کے لیے، رمضان مہینے کے لیے آپ بالکل اپنے آپ کو مکمل طریقے سے آپ تیار رکھیے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، التہیئۃ النفسیہ والروحیہ من خلال القراء والاطلاع علی الکتب والرسائل وسماع الاشرطہ الاسلامیہ۔ یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم اپنے نفس کو تیار کریں، ہم اپنے قلب کو صاف رکھے، دل کو صاف رکھے، اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، ابھی سے مشق کریں۔ قرآن مجید سال بھر ہم اٹھائے نہیں، کبھی نہیں اٹھائیں، لیکن ابھی سے آپ عادت ڈالیے۔ شعبان کا 15 دن ابھی گزر جا رہا ہے، پورے سال گزر گئے، کیا ہم نے ابھی تک قرآن کو چھوا، مصحف کو چھوا؟ گھر پہ طاق میں سجایا ہوا ہے، صرف کتنے دھول وغیرہ گرے ہوں گے، کیا کیا سب ہے، ہم نے کبھی نہیں پڑھا، کبھی نہیں چھویا، کبھی نہیں کھولا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ ابھی سے یہ بیان کم سے کم سننے کے بعد ایمان تازہ ہونا چاہیے کہ آج ہی سے ہم انشاءاللہ قرآن مجید کا ایک صفحہ پڑھیں گے، قرآن مجید کا کم سے کم ایک رکوع، ایک صفحہ، 2 رکوع، 2 صفحہ، 3 صفحہ، آپ سے جتنا بھی ممکن ہے آپ 10 منٹ، 15 منٹ، 5 منٹ ہر نماز کے بعد یا کم سے کم فجر کے بعد آپ دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، خاص کر سورہ بقرہ کی، اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے، شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے اس گھر میں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس سے قرآن کی تو فضیلت ہے ہی، سورہ بقرہ کی بھی فضیلت کتنی ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کی وجہ سے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ آیت الکرسی کی آپ تلاوت کیجئے اور اہتمام کیجئے، اپنے بچوں کو بھی سکھلائیے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھلائیے۔ سارے جتنے گھر کے افراد ہیں، چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، بچہ بچی، سب کو، مرد عورت، سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بیٹا رمضان آ رہا ہے، بیٹی رمضان آ رہی ہے، فلاں رمضان آ رہا ہے، ہم رمضان کی تیاری کریں۔ رمضان میں تم کو اتنی قرآن مجید ایک مکمل 1 مرتبہ ختم کرنا ہے، تم کو 2 مرتبہ ختم کرنا ہے، تم کو مکمل طریقے سے پڑھنا نہیں آتا ہے تو تم ناظرہ ہی پڑھو 1 مرتبہ، یعنی دیکھ دیکھ کے کم سے کم تم 15 پارہ تو پڑھو۔ یہ ہم اپنے بچوں کو ابھارنا، ان کو ہمت دلانا، تبھی ہو سکتا ہے، تب آپ ایک مرد کامل مومن آپ کہلائیں گے کہ ہاں آپ نے بیان سننے کے بعد اپنے گھر پہ جا کے اس کی نصیحت کی، اس کی تبلیغ کی، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ یہ پیغام اپنے گھر والوں تک پہنچا دیا الحمدللہ، یہی آپ کے لیے کافی ہے جنت جانے کے لیے۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس کیا ہیں؟ کتابیں ہیں، رسائل ہیں، رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، صیام کے تعلق سے احکامات ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے آپ عربی جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، تمل جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، ہر زبان میں ہے۔ آپ اگر یہاں لائبریری ہے، مسجد میں ہے، کسی بھی مسجد میں ہے، آپ کے پاس گھر میں ہے تو آپ پڑھیے۔ اگر گھر میں نہیں ہے کتاب، آپ لائبریری سے لے جائیے۔ اگر یہ بھی صورت نہیں ہے تو آپ کے پاس سب سے آسان طریقہ یہ ہے، آپ اپنا موبائل کھولیے، لیپ ٹاپ کھولیے، کمپیوٹر کھولیے، گوگل میں سرچ کیجئے کہ رمضان کے تعلق سے کیا کیا کتابیں ہیں،
اس مسئلے کے تعلق سے کیا ہو سکتا ہے، آپ اس میں پڑھیے۔ اگر اس میں پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی شک لگنے لگے، یہ مسئلہ مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ جس عالم سے آپ کا اعتماد ہے، جس عالم پر آپ کا بھروسہ ہے کہ فلاں ہمارے بڑے عالم ہیں، دین کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، آپ ان سے رجوع کیجئے، آپ ان سے رابطہ کیجئے، پھر پوچھئے کہ مولوی صاحب یا بھائی صاحب میں اس مسئلے کو ذرا نہیں سمجھ پا رہا، آپ مجھے سمجھا دیجئے۔ یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا فرض۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم شرعی حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر، آپ پر فرض ہے۔ جیسے آپ پر کمانا فرض ہے، ویسے علم دین بھی حاصل کرنا آپ پر فرض ہے۔ آپ پوچھئے۔ اور سب سے اور ایک آسان طریقہ، وسماع الاشرطۃ الاسلامیہ، آپ موبائل چالو کر دیجئے، تلاوت چالو کر دیجئے، گھر میں بیٹھے رہیے، سارے لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل چل رہا ہے، کمپیوٹر چل رہا ہے، قرات چل رہی ہے، تلاوت چل رہی ہے، سنیے۔ پڑھنا نہیں آتا ہمیں، مان لیجئے پڑھنا نہیں آتا، کیا کریں گے؟ سارے لوگ تو پڑھنا نہیں جانتے، برابر نہیں ہے۔ آپ چالو کر دیجئے قرآن مجید، سنتے رہیے، واللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسے بننے جا رہا ہے۔ میرے ایک استاذ جامعہ ام القری مکہ مکرمہ میں، دکتر علی الزہرانی نام ہے ان کا، وہ بتاتے تھے، ایک ہم لوگوں کو بلاغہ پڑھاتے تھے، تو اس میں وہ ایک قصہ سنا رہے تھے، قرآن اگر نہ سمجھ بھی آئے، مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، تب بھی کیا قرآن سن سکتے ہیں یا سنا سکتے ہیں، یا اس کا فائدہ ہے یا نہیں؟ تو بتا رہے تھے کہ کہیں ایک نصرانی عورت، عیسائی عورت کہیں سفر کر رہی تھی، لیکن وہ جو سائق تھا، ڈرائیور تھا، وہ کیسٹ لگایا ہوا تھا، شاید قاری سدیس یا پھر شریم یا کوئی بھی قاری کا مطلب کیسٹ لگایا ہوا تھا، قرآن چل رہا تھا، قرآن کی تلاوت چل رہی تھی، ماشاءاللہ۔ دور کا سفر تھا، تقریباً آدھا گھنٹہ، یعنی 40 منٹ اس طرح ہوگا۔ تو یہ عورت اب اتنا متاثر ہو گئی، یہ کیا ہے؟ پوچھنے لگی، یہ کیا سن رہے ہو تم؟ کہہ رہے ہیں قرآن مجید۔ قرآن ایسا کیا ہے؟ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہاں روک دو، اور کہاں تمہارا اسلام میں کیسے قبول کروں؟ وہ نہیں سمجھتی تھی، قرآن عربی میں کیسے سمجھ سکتی ہے؟ وہ عیسائی ہے، وہ عربی زبان اس کو نہیں معلوم ہے، لیکن دیکھیے قرآن کی تلاوت کا ایک اثر اور اس کی تاثیر دیکھیے کہ اس کے دل پہ بھی اثر کر گیا۔ آخر کار اس نے اسلام لایا، الحمدللہ اس عورت نے اسلام قبول کیا۔ اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، قرآن سن کر، عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، فلاں کا واقعہ، فلاں کا واقعہ آپ جانتے ہیں، قرآن سن کر متاثر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ لوگ چپ کے آگے سنتے تھے، پھر بھی کہتے تھے کہ فلاں یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے لا کے بتا رہا ہے، نہیں ایسا نہیں۔ ان کا دل تو کبھی کہہ رہا تھا کہ صحیح ہے، لیکن ہر دھرمی، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن دل نہیں کہہ رہا تھا اس کو، ہر دھرمی کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا۔ تو آپ کو، ہمیں سب کو یہ چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اپنے سے، دوسروں کو کرنے پر ابھارے، اگر نہ کر سکے تو ہم پھر کسی مجلس میں شریک ہوں، دین کی باتیں سنیں، یا پھر قرآن کی تلاوت چاہے سی ڈی کے ذریعے ہو، کیسٹ کے ذریعے ہو، فلاں چیز کے موبائل کے ذریعے، لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے ذریعے ہم سنیں، گھر والوں کو سنائیں۔ یہ ہمارا اہتمام ہونا چاہیے رمضان کے مہینے کے تعلق سے۔ اور جو ایک چیز ہے، رمضان کا ہم استقبال کیسے کریں، کیا وسیلہ ہے، ان میں سے الاعداد الجید للدعوت الی اللہ، دعوت الی اللہ کا بھی کام کرے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہم صرف اپنی ہی عبادت کریں گے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دعوت کا کام کریں گے، کیسے؟ آپ کیا کیجئے، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ آپ کے اردو زبان میں، تمل زبان میں، آپ اس کو لے کر مسجد میں بانٹ دیجئے، 1 صفحہ کا ہو، 2 صفحہ کا ہو، ایسے کر کے آپ مسجد میں، مرکز میں، روڈ پہ جو پڑھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو آپ دیجئے۔ وہ پڑھے گا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف یہ بیان دے گا تبھی دعوت ہے، آپ اس کو کوئی پمفلٹ بانٹ رہے ہیں، کوئی
کتابچہ دے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک دعوت کا کام ہے، وسیلہ ہے۔ اور مسجد میں خاص طور پر مسجد میں دینا چاہیے لوگوں کو، مسجد وغیرہ میں اس کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ یا تو پھر آپ سعودی میں دیکھیں گے، اگر حاجی لوگ، اگر آپ میں سے کوئی حج کیے ہوں گے یا عمرہ کیے ہوں گے، تو وہ ظرف یعنی ایک حقیبہ رہتا ہے، حقیبہ مطلب ایک بیگ کی شکل میں جو گفٹ دیا جاتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے کتابیں رہتے ہیں، پمفلٹ وغیرہ، بس ایک ایک پکڑا دیا جائے، ایک ایک پکڑا دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دعوت کے طریقے ہیں، دعوت کے وسیلے ہیں۔ آپ دعوت بھی کیجیے، آپ دعوت کے کام میں بھی اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں مصروف رہیں۔ اور ایک وسیلہ یہ ہے التذکیر بالفقراء والمساکین وبذل الصدقات والزکاۃ لهم، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں آدمی کو کھانا بڑھ چڑھ کر کھلانا چاہیے، صدقہ و خیرات بکثرت کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کالریح المرسلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات ایسے کرتے تھے ایک دم تیز و تند ہوا کی طرح۔ اور آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے، جو بھی آتا تھا پھٹ سے صدقہ کر دیے، پھٹ سے لوگوں میں بانٹ دیے۔ یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام رمضان میں افطاری کراتے تھے، افطاری کی بھی فضیلت ہے، من فطر صائما فلہ اجرہ واجر من صام، یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے یا پھر کسی روزے دار کو روزے کی افطاری کراتا ہے تو وہ روزہ رکھ کے اس کو جتنا ثواب ملتا ہے، اس کو بھی افطاری کرا کے اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو افطار کرائیں۔ رمضان کے مہینے میں مکہ مدینے میں اللہ اکبر، آپ سمجھیں گے کہ مطلب سارے خزانے اٹھ کے مکہ مدینے میں آ گئے، ایسا لگتا ہے۔ تو ہم نے تو مکہ مدینہ دیکھا اس لیے مکہ مدینے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ عموماً سعودی میں پورے اس میں ایسے ہی دیکھیں گے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس وقت انسان کا۔ شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے نا، تو اس کا کچھ اثر ہوتا ہے، شیطان اس وقت ورغلا نہیں پاتا ہے، انسان کو بہکا نہیں پاتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ انسان کو بہت اچھا موقع ہے، بہت یہ غنیمت کا موقع ہے کہ آدمی اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ بانٹ رہے ہیں پانی، اللہ اکبر، پانی اتنا بانٹتے ہیں لوگ کہ مت پوچھیے آپ دیکھیں گے تو اب دنگ رہ جائیں گے۔ ایک حاجی صاحب بتا رہے تھے کہ حرم میں، مسجد حرم میں، مکہ میں، یہ جو گلاس ہے پانی پینے والی گلاس پلاسٹک والی، ایک گھونٹ آپ پیجئے، مان لیجئے پھینک دیجئے، اس کو رکھ دیجئے، یوز اینڈ تھرو۔ تو یہ انتظام کرے ہماری حکومت نہیں کر پائے گی، صرف پانی پینے پلانے والی۔ تو اس سے بڑھ کر جو انتظامات ہیں سارے لوازمات حج عمرہ کے اور رمضان کے، تو کیسے انجام دیتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ان پر، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیا، خرچ کرنے والا بنا دیا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف اسلام آنے کے بعد یا پھر ابھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ، مکہ والے ساری دنیا والوں کو کیا کرتے تھے؟ کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے۔ حج کے ایام میں سب تیار رہتے تھے پانی پلانے کے لیے۔ پانی پلانا بڑا کام تھا اس وقت، کہاں پانی تھا؟ کچھ نہیں پانی۔ الحمدللہ ابھی تو ماشاءاللہ کہیں بھی آپ کو پانی کا پرابلم، پانی کی مشکلات آپ کو نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہے رمضان میں آپ استقبال کریں رمضان کا ان چیزوں کے ذریعے۔ اور ایک چیز کیا ہے؟ نستقبل رمضان بفتح صفحة بیضاء مشرقہ مع اللہ بالتوبة النصوحہ، یعنی ہم رمضان مہینے کا استقبال اس طریقے سے کریں کہ ہمارا یہ سفید پیپر ہے، مان لیجئے اس میں کچھ نہیں ہے لیکن ادھر ہے، تو یہ سفید ہے، ہمارا رمضان کا مہینہ پورا سفید ہونا چاہیے گناہوں سے، اور پورا جو نیکی کا جو رجسٹر ہے پورا بھر جانا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جتنے ہم نے گناہ کیا وہ سارے کے سارے توبہ کے ذریعے، نیک کام کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، فلاں چیز کے ذریعے مٹ جانا چاہیے، اور پورا صفحہ یعنی پورا پیج ہمارا سفید ہو جانا چاہیے، اور اس میں پھر کالا دھبا نہ آنے پائے۔
یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے، یہ ہمارا ارادہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اتباع رسول ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، منمانی کر رہے ہیں، نہیں، دین پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں اتباع رسول بالکل ضروری ہے۔ اتباع رسول کے بغیر کوئی عبادت ہماری قبول ہونے والی نہیں ہے، کوئی عبادت ہماری مقبول نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اتباع رسول بالکل ضروری ہے۔ تو یہ تھے کچھ باتیں جو رمضان کے تعلق سے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے آتا ہے معرفت قیمت الوقت، یعنی اس وقت کو غنیمت سمجھنا، التقلیل من الطعام، رمضان کے مہینے میں کھانا کم کھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اگر زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے، اس وقت آدمی سست پڑ جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، عبادت کرنے میں اس کو مزہ نہیں آتا ہے۔ 2 رکعت پڑھنے لگا تو بدن بھاری ہو گیا پورا، پھر سو جاتا ہے انسان، قیام اللیل چھوٹ جاتا ہے، تلاوت کرنے بیٹھا تو ادھر کھانے کی وجہ سے اس کو شیطانی غلبہ یا پھر نیند کا غلبہ آنے لگتا ہے، وسوسہ شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا ریسٹ لے لیتے ہیں تو پوری رات گئی۔ اس لیے کھانا کم کھانا چاہیے رمضان کے مہینے میں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہی بابرکت والا ہے۔ یہ ہم اپنے پیٹ کو بھرے کس سے؟ روحانی غذا دے، روحانی غذا، یعنی دل مطمئن ہو اللہ کے ذکر سے۔ یہ ہے ہمارا الاستعداد لرمضان فی رجب۔ رجب کے مہینے میں کیا ہونا چاہیے؟ رمضان کا استقبال ہونا چاہیے رجب ہی سے۔ ابھی تک تو میں شعبان کے بارے میں کہا کہ شعبان میں ہمیں استقبال کرنا چاہیے رمضان سے، لیکن کہتے ہیں کہ رجب ہی سے استقبال شروع ہو جانا چاہیے، تیاری شروع ہو جانی چاہیے رمضان کی۔ کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آپ فصل بوتے ہیں تو کم سے کم عام طور پہ جو سیزن ہوتی ہیں وہ 90 دن یعنی 90 ڈیز کا ہوتا ہے۔ 3 مہینے کے اندر فصل آپ بوتے ہیں، پھر سچائی کرتے ہیں، پھر آپ اس کو گھر پہ لاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ بونے کا مہینہ ہے، غرس الشہر، یعنی اس مہینے میں بیج بویا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ سچائی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ پھل توڑنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ سلف صالحین ہمارے یہ مثال دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ہم اس مہینے کے لیے ایک دم خوش دلی کے ساتھ خوش ہو کر اس کا استقبال کریں، اور اللہ تعالیٰ سے عزم مصمم کریں کہ اللہ انشاءاللہ ہم رمضان میں پکے 30 یا 29 جو بھی ہو مہینہ، اس حساب سے ہم کو اللہ تو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہمیں نیک کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اتباع رسول کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر جو کوتاہی ہیں، جو کمی ہیں، وہ سب کمیوں کو دور فرما، اور ہمارے اقارب اعزاء جتنے ہیں، جو ہمارے مرحومین ہیں، جو ہمارے انتقال کر چکے ہیں، ان پہ رحم فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اور ان سے کچھ کوتاہی ہوئی تو ان کو معاف کر کے جنت داخل فرما، اور ہمیں بھی ان تک پہنچا۔ یہ ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، تمام کو ان سب باتوں کا خیال کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم۔